السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مرسی اینڈ پیس چینل میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کے سبسکرائب کے کرنے سے آپ اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ تو میرے اس چینل کو مرسی اینڈ پیس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، اس ریڈ بٹن کو دبائیں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے، ایک مشہور قصہ ہے جو میں آپ کو بیان کروں گا ابھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنی امت سے خطاب کر رہے تھے، تو ان کی امت میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس وقت کا نبی ہوں، تو ظاہری سی بات ہے میں ہی جو ہے سب سے زیادہ علم والا ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں سب سے زیادہ علم والا۔ تو اللہ کو جو ہے وہ یہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ انا والی چیزیں جو ہے وہ نہیں پسند آتی۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جو ہے وہ صلہ دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے، اللہ کے ساتھ کلام کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہ علم والا سب سے زیادہ کون ہے، میں ہی ہوں یا پھر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ایک اور بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی ان سے علم سیکھنا چاہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے ان سے علم سیکھنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو حضرت موسیٰ ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو جب حضرت خضر علیہ السلام کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پہ جو ہے وہ کافی دور تھا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو حضرت خضر نے کہا کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ جو میں جانتا ہوں علم وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو آپ علم جانتے ہیں وہ مجھے سکھائیں، اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس بات پہ حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور میں صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلو۔ تو وہ دونوں ایک سفر پہ چلے گئے۔ جب سفر پہ چلے گئے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چلنے لگی، اس کے بعد جب وہ اپنے منزل پہ دوسرے کنارے پہ پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی جو ہے وہ الٹی کر دی، اس کو توڑ دیا، اس میں چھید کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا عجیب محسوس کرنے لگے، اور انہوں نے حضرت خضر سے اسی وقت پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو غلط کر رہے ہیں، آپ ایک نئی کشتی کو چھید کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا آپ کو پہلے ہی کہ آپ میرے ساتھ صبر کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے میں بھول گیا تھا، اس دفعہ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جب وہاں پہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک بچہ ان کو ملا، جو ایک بہت پیارا سا بچہ تھا، چھوٹا سا معصوم بچہ تھا۔ تو حضرت خضر نے اس کا جو سر ہے وہ اپنے دھڑ سے اس کے الگ کر دیا۔ تو یہ دیکھ کے تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ دنگ رہ گئے، اور انہوں نے اسی وقت غصے سے حضرت خضر سے بولا کہ یہ آپ نے ایک معصوم کی جان کیوں لے لی ہے؟ ایک معصوم تو بے گناہ ہوتا ہے، اس معصوم کی آپ نے جان لے لی ہے، آپ نے تو بہت غلط کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، آپ میں صبر ذرا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ آخری دفعہ معاف کر دیں، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ تو اس کے بعد جب وہ تھوڑا آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کو جلدی سے جلدی بنا دیا وہاں پہ۔ تو وہ جو علاقہ تھا، وہ حضرت خضر جب وہاں پہنچے تو ان کے جو لوگ تھے وہ کافی جو ہے مطلب کہ وہ کسی کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے انہوں نے پانی تک بھی نہیں پوچھا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر ان سے کہا کہ یہ لوگ تو آپ کو جانتے ہیں، پھر بھی آپ سے جو ہے وہ آپ کی خدمت نہیں کر رہے، آپ کو پانی تک نہیں پوچھ رہے، پھر بھی آپ لوگوں نے ان کی جو ہے وہ دیوار ایک ٹوٹی ہوئی کھڑی کر دی، یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو اس پہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب میں اور نہیں چل سکتا آپ کے ساتھ، لیکن میں اپنا راستہ الگ کرنے سے پہلے آپ کو ان تینوں واقعات کے
جو ہے میں وضاحت بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلا واقعہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت خضر نے جو کشتی تھی وہ اس میں شید کر دیے تھے۔ وہ اس لیے شید کیے تھے کیونکہ جو کشتی واپس جا رہی تھی جس کنارے پہ، وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو کہ ہر نئی کشتی کو جو ہے وہ لے کر اپنے پاس رکھتا تھا اور پرانی کشتی کو جانے دیتا تھا۔ تو وہ نئی کشتی تھی، اس لیے حضرت خضر نے اس کشتی کو شید کیا تاکہ جو ظالم بادشاہ ہے وہ اس کشتی کو چھوڑ دے، اس کو روانہ کر دے۔ دوسرا جو تھا، جو بچہ اس نے حضرت خضر نے قتل کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بتایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ایک غیر مسلم بنے گا اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مسلم ہیں، اور وہ اس کے ماں باپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں بچے سے کہ وہ اس کے پیار میں خود بھی غیر مسلم بن جائیں گے۔ تو وہ حضرت خضر نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس بچے کے بدلے ایک اور اچھا سا اور نیک بچہ حاصل کر لیں اور اس بچے کی برائی جو ہے اس کے ماں باپ تک نہ پہنچے۔ تیسرا یہ ہے کہ حضرت خضر نے جو دیوار کھڑی کی، وہ وہاں پہ جو دو یتیم رہتے تھے، دو یتیم بچے رہتے تھے، ان کے گھر کی دیوار تھی، اور اگر وہ دیوار ٹوٹی ہوئی دیکھتے تو اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو کہ ان غریب یتیم بچوں کا تھا جو اس کے ماں باپ ان کے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ لیکن اگر وہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ خزانہ کوئی اور دیکھ لیتا تو وہ ان سے چرا لیتا، اس لیے حضرت خضر نے جلدی ان کی دیوار کھڑی کر دی تاکہ اس کا خزانہ جو ہے بچ جائے اور ان کی دیوار کھڑی ہو جائے۔ تو یہ تھا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی اس کو شیئر کریں، ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔